الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تصوف اور طریقت کیا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ تصوف، طریقت اور اس کے مابین آنے والے تمام علوم، کیا ان کا ہمارے دین الاسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ تعلق کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو واقعہ پیش ہوا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص نمودار ہوا جس کے لباس بالکل سفید، اور اس لباس پر سفر کا کہ کوئی اثرات موجود نہ تھے، اور اس کے بال بہت ہی سیاہ تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، الغرض وہ اجنبی تھا۔ وہ آ کر کے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل روبرو تشریف فرما کر اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رکھ کر کے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ یا محمد، مجھے بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا، یا محمد مجھے بتائے ایمان کیا ہے۔ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے، اور یہ کہ نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگرچہ استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ کی زیارت زندگی میں ایک مرتبہ کرے۔ دوسرا سوال کہ ایمان کیا ہے، اس کے تعلق علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئے، آخر دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور قدر پر ایمان لے آئے کہ خیر اور شر سب اللہ کی جانب سے ہے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، تو اس سوال کے جواب میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگرچہ یہ نہ کر سکے تو اتنا تو ضرور جانو کہ اللہ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ تین سوال کیے گئے، اور ان تین سوال کے جواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے سامنے رکھے، اور ہر ایک سوال کے جواب کو سننے کے بعد وہ شخص خود ہی تصدیق کرتا کہ آپ نے سچ کہا۔ اور پھر چند ایک سوال اور ہوئے، اور پھر مجلس برخاست ہوئی، لہٰذا وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے پوچھا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اے عمر، یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو حصہ ہے حدیث کا، یہ بہت ہی جامع ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ ہمارا دین تین حصوں سے بنا ہوا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام،
اور نمبر 3 احسان. اور کیونکہ اسے اسلام کہا گیا ہے لہذا علماء اکرام نے اس حدیث کو بڑی قدر و قیمت سے دیکھا، حتیٰ کہ اس حدیث کو ام الحدیث یعنی حدیثوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے دین کے کیا کیا تقاضے ہیں اور ہمارے دین میں کیا کیا ہے، وہ دائرہ کیا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ہمارا دین 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک احسان. جب تک کہ یہ تینوں شعبے ایک ساتھ کسی مومن کی زندگی میں نہ ہوں تو اس کا دین مکمل نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم نظر ثانی اس حدیث پر ڈالیں تو یہ بہت پیاری سی بات سامنے آتی ہے کہ شعبہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں جو کچھ بھی بات پیارے رسول نے ارشاد فرمائی ان تمام باتوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اور شعبہ اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کی زیارت کرنا. اور تیسرا شعبہ احسان دراصل انسان کے باطنی کمالات سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح معلوم ہوا کہ دین اسلام ہمیں ہمارے باطن اور ظاہر دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرنے کا نام ہے، جس میں علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور اخلاص بھی ہے. اب یہاں پر یہ 3 الفاظ جو استعمال کیے گئے یہ گویا تینوں شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. شعبہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اس کا مقصد یقین قلبی ہے کہ مومن کے دل میں یقین ہو جائے ان تمام نقاط کے تعلق سے جن کو ہم عقائد کے نقاط کہتے ہیں یا عقیدہ کہتے ہیں. تو مقصد شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ مسلمان یقین کے درجے کو پہنچ جائے، یقین قلبی اسے حاصل ہو. شعبہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مومن ایمان کی درستی کے بعد علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے. لہذا شعبہ اسلام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور اس کا مقصد عمل ہے. شعبہ احسان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور اس کا مقصد اخلاص ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اخلاص کو پائے. المختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام 3 شعبوں کا نام ہے جن کے 3 الگ الگ مقاصد ہیں. شعبہ اول ایمان، جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اس کا مقصد یقین قلبی ہے. شعبہ دوم، جس کا نام اسلام ہے اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور اس کا مقصد عمل ہے. شعبہ احسان، جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور اس کا مقصد اخلاص ہے. یعنی دین اسلام کو اگر ہم یوں سمیٹنے کی کوشش کریں کہ اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے تو 3 نقاط مقاصد کے طور پر، ہدف کے طور پر ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں. نمبر 1 یقین قلبی، نمبر 2 اعمال اور نمبر 3 اخلاص. اب ان تینوں مقاصد کو پانے کے لیے دین میں 3 الگ الگ گروہ کے مسلمانوں نے خدمات انجام دیے. یقین قلبی کا تعلق جس علم سے ہے اس علم کو علم العقائد کہا جاتا ہے، اور جن بزرگوں نے امت مسلمہ میں سب سے زیادہ اس علم کو سیکھا، اس میں تحقیق کی اور اس پر کتابیں لکھی، انہیں ائمہ العقائد کہتے ہیں.
یا امام العقائد کہتے ہیں۔ شعبہ دوم جو اعمال سے تعلق رکھتا ہے، تو دین اسلام میں جن بزرگوں نے اعمال کی تحقیق قرآن اور سنت سے کی اور ان پر کتابیں لکھی، ان علماء کو فقہائے اکرام کہتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شعبہ احسان کہ جس کا مقصد اخلاص ہے، تو دین اسلام میں جن بزرگوں نے یہ تحقیق کی، وہ علوم حاصل کیے کہ جس سے انسان، ایک عام مسلمان، احسان کے مقام کو پا جائے، اپنی عبادات میں اخلاص کو پائے، ان بزرگوں کو ہم اسلام میں اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ المختصر، دین کے 3 شعبوں کی ذمہ داری 3 الگ الگ گروہ کے مسلمانوں نے لی۔ ایمان کی ذمہ داری، اس کی تفصیلات کا علم، یہ ائمہ العقائد یا امام العقائد نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور بخوبی انجام دیا۔ اعمال کی درستی، عمل کس طرح کیا جائے، اس ذمہ داری کو فقہائے کرام نے اپنے کاندھوں پر لیا اور اس کا حق ادا کیا۔ اور عبادات میں اخلاص کس طرح پایا جائے، یہ ذمہ داری امت کے اولیاء کاملین نے لی۔ انہوں نے شرع اور سنت سے وہ راستے اختیار کیے، دستیاب کیے کہ جن کے ذریعے انسان، ایک عام مسلمان، اپنی عبادات میں اخلاص کو پا سکتا ہے۔ یہ رہا دین کا ڈھانچہ کہ جو 3 الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کی ریسرچ، تحقیق 3 الگ الگ گروہ کے مسلمانوں نے کی، اور جن کے نتیجے میں 3 الگ الگ علوم وجود میں آئے۔ وہ علم جو دین میں ایمان کی تحقیق سے ظہور پذیر ہوا، اس علم کو علم العقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا علم یا علم الاعتقاد، وہ علم جو عمل کی تحقیق کی بنا پر ظہور پذیر ہوا، اس علم کو علم الفقہ کہتے ہیں۔ اور وہ علم جو احسان کے شعبے میں تحقیق کے بعد ظہور پذیر ہوا، اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں۔ لہذا یہ پس منظر ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ تصوف کا تعلق اسلام کے تیسرے شعبے احسان سے ہے، اور تصوف کا مقصد دراصل اخلاص کو پانا ہے کہ مسلمان اپنی عبادات میں اخلاص کو پالے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد کے بعد میں تصوف کے مسئلوں کو سمجھا جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی وضاحت ہے جو تصوف کی شرعی حیثیت سے ناواقف ہیں، تصوف کو دین میں کوئی نئی بات تصور کرتے ہیں یا بدعت تصور کرتے ہیں، تو جان لیجئے تصوف دراصل اسلام کا، دین اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، شریعت محمدی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اور علم تصوف کا تعلق صرف اور صرف انسان کے باطن سے ہے کہ انسان کا باطن بھی سنور جائے ظاہر کے ساتھ ساتھ، اور مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادات میں اخلاص پیدا ہو تاکہ ہم مقام احسان کو پا سکیں کہ جو کچھ بھی عمل کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں خلوص ہو، اس میں نیت کی درستی ہو۔ بس تصوف کا مقصد اول و آخر یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست میں ہم اور تفصیل میں تصوف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔